باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات سبھی بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر آگے سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، سورہ مبارکہ آل عمران تیسرا سورہ قرآن مجید کا اس آیہ کریمہ میں رب کائنات پروردگار عالم خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین یہ واضح فیصلہ سنا رہا ہے کہ جو بھی غیر اسلام کو دین سمجھے گا تو ہم اس سے اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے. ایسی تیز رکھیں، ڈسٹرب نہ کریں، اس کو ایک کی طرح کے رکھ کے چھوڑ دیں. بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد. یہ آیت میں دوسری شب ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. اس آیہ کریمہ کی روشنی میں کچھ آیتیں اور ہیں جو آپ نے سننے والوں کو ہدیہ کرنی ہے دین کے حوالے سے، کہ اللہ نے جس دین کو نازل کیا ہدایت بشر کے لیے. کل میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ پوری زندگی کی تنظیم کا نام ہے اسلام. خود قرآن نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو فقط اور فقط اسلام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب قرآن میں تلاش کریں کہ پروردگار نے دین کے لیے کیا کوئی اور صفتوں کا، کوئی اور اوصاف کا، کوئی اور ناموں کا ذکر کیا ہے. تو دیکھیں پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ توبہ نواں سورہ ہے، اس میں دین کا ذکر کیا ایک صفت کے ساتھ، ایک نام کے ساتھ. ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تاکہ اللہ اپنے دین کو تمام ادیان پر، تمام دینوں پر غالب کر دے. تو اس آیت میں رب کائنات نے دین کے لیے حق کا لفظ استعمال کیا. دین کیا ہے؟ دین حق. اب پھر قرآن میں تلاش کریں کہ کیا رب کائنات ارحم الراحمین دین کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کرتا ہے. تو ہمیں قرآن مجید میں کئی لفظ ملے جو اللہ نے دین کے لیے استعمال کیے. ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ استویٰ. میں یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں تو آپ کے ذہن آمادہ ہو جائیں. ماشاءاللہ صاحبان فکر، بچے، نوجوان بزرگ سب بیٹھے ہوئے، اور مل کر ہم انشاءاللہ عظمت دین پر ایک فیصلہ قرآنی فیصلہ کریں. ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون.
اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ، ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے. جو کریں جملے کے اوپر ان اللہ، میں نہیں بول رہا ہوں، جو دین دینے والا ہے وہ بول رہا ہے. ان اللہ، کل کے تقریر آپ کے ذہنوں میں ہو دین اسلام کے اوپر تو وہی سے بیان آگے جا رہا ہے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا. پھر کہتا ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو دیکھو جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے صاحبان فکر بیٹھے ہوئے. تو اس آیت میں رب کائنات نے دین کے لیے ایک نیا لفظ دیا، وہ ہے دین مصطفیٰ. مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کے معنی منتخب، مصطفیٰ کے معنی انتخاب شدہ، چنا ہوا، برگزیدہ، ہے نا. تو اب کیا کہتا ہے؟ دین اسلام ہے، دین حق ہے، دین مصطفیٰ ہے. اور ایک آیت میں اللہ نے عجیب کہا وعد اللہ الذین، دین کا تعارف ہے قرآن کے حوالے سے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. ہم نے دین کو مصطفیٰ بھی بنایا، مرتضیٰ بھی بنایا. قرآن بول رہا ہے، سلامت ہے مولا باپ رکھے آپ کو، میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے. دین مصطفیٰ، دین مرتضیٰ. مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مرتضیٰ کے معنی پسندیدہ. توجہ فرمائیے گا، دین حق ہے، دین اسلام ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے. مالک کوئی اور لفظ بھی ہے دین کے لیے؟ دین ہے زندگی کی تنظیم کا نام. جب دین ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو انسان عمل کیا کرے گا؟ تو دین مصطفیٰ، دین مرتضیٰ، دین حق. اور اب پھر قرآن نے آواز دی سورہ روم کے اندر فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. کہتا ہے اللہ کہ اپنی پوری زندگی کو موڑ دو اس دین کی طرف جو حنیف ہے. حنیف یعنی سیدھا، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور میں اللہ بول رہا ہے میں نے پوری انسانیت کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا. ذالک الدین القیم، اور کہتا ہے یہ دین قیم بھی ہے یعنی مضبوط بھی ہے، اور حنیف بھی ہے یعنی سیدھا بھی ہے. تو ہمیں ایک آیت میں دین کے دو لفظ ملے، دین حنیف، دین قیم، ہے نا. وہ آیت ذہن میں رکھیے گا، دین حق ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے، دین حنیف ہے، دین قیم ہے نا. تو اب مالک نے کتنے لفظ دے دیے. پھر اب سورہ نحل جب میں نے پڑھی تو ایک اور لفظ ملا، لہ الدین واصبا افا غیر اللہ تتقون، اللہ کا دین واصب ہے. اللہ بول رہا ہے سورہ نحل کے اندر 16ویں سورہ میں، لہ الدین واصبا افا غیر اللہ تتقون، میرا دین واصب ہے. واو الف صاد بے، واصب کے معنی جو چلتا رہے، واصب کے معنی جو جاری رہے، واصب کے معنی جس میں انقطاع نہ ہو، واصب کے معنی جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو دین واصب بھی ہے. ایک لفظ اور سن لے دین کے لیے تاکہ مل کے فیصلہ ہو جائے. دین واصب یعنی مسلسل جائے، دین حنیف یعنی سیدھا رہے، دین مصطفیٰ یعنی برگزیدہ، دین مرتضیٰ یعنی پسندیدہ. اور اب سورہ زمر میں کہتا ہے الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ خالص دین اللہ کا ہے. علی والو، خالص اسے کہتے ہیں جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، خالص اسے کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی کوئی ملاوٹ نہ ہو. تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ دین خالص ہے تو پھر وارث وہ ہوگا کہ جس کے نہ شجرے میں ملاوٹ ہو نہ عقیدے میں. مل کے صحیح رکھے آواز یار. مولا آپ کو سلامت رہے. مولا آواز اس سے ہو رہی ہے، کیا چکر ہے؟ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر صلی اللہ محمد والے محمد. دیکھیں یہ ہم جس دین کی اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، میں یہ آیتیں پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے تاکہ ہمیں اور مل کر اندازہ ہو، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہر مسلمان کو، کہ دین ہے کیا، ہے نا. دیکھیں قرآن مجید نے یہ ذرا سی باریک بات میرا ساتھ دیے گا. آیتیں سن کے آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ممبر آل محمد کے مقصد کے پہنچانے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا. ذرا سی باریک بات میرا ساتھ دیے گا. دیکھیں یہ سارے توحید پرست بیٹھے ہیں، اللہ کو ماننے والے، ہے نا. اب دین کی شان دیکھیں، دہریہ جو اللہ کو نہیں مانتا،
سورہ جاسیہ میں اللہ نے اس کے نظریے کو نقل کیا. اللہ نقل کر رہا ہے قرآن مجید میں دہریے کو نظریہ ہے نا. کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ دہریے کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. سورہ جاسیہ کی 23ویں آیت ہے اور اس میں اللہ نے دہریوں کو نظریہ نقل کیا. کہتا ہے کہ یہ دہریے کہتے ہیں کہ جناب جو کچھ بھی ہے وہ یہی زندگی ہے. ما ہیا الا حیات الدنیا, یہ دنیا کی جو زندگی چل رہی ہے دہریہ کہتا ہے بس یہی کچھ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ما ہیا کچھ نہیں ہے. اچھا تو اور کیا ہے؟ وما یہلکنا نموت ونحیا, ہم دہریہ بول رہا ہے ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, اور ہمیں تو فقط زمانہ مارتا ہے. اللہ کہتا ہے وما لہم بذالک من علم, حالانکہ ان کے پاس ان باتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے, ان کے پاس ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی آرگومنٹ, کوئی دلیل, کوئی علم نہیں ہے. انہم الا یظنون, اللہ بول رہا ہے انہم الا یظنون, یہ تو فقط اپنے گمان پر اپنے ظن پر بھروسہ کر کے یہ باتیں کر رہے ہیں, ہے نا. تو دہریہ کیا کہتا ہے کہ بھائی یہی دنیا ہے اور کچھ نہیں ہے, یہی کہتا ہے نا. اچھا دیکھیں دہریے کی اگر اس بات کو مان لیا جائے نا کہ بس یہی دنیا اور کچھ نہیں ہے, تو جانتے ہیں اتنے اعتراضات اور اتنے سوالات پیدا ہوں گے کہ دہریے کے لیے اس کا ایک سوال کا جواب دینا بھی مشکل ہو جائے گا, بلکہ ناممکن ہو جائے گا. اگر دہریے کی بات کو مان لی جائے کہ جناب یہی دنیا ہے, انسان کی زندگی کا جو حتمی نتیجہ ہے وہ یہی دنیا ہے, اس کے بعد کوئی عالم نہیں, کوئی آخرت نہیں, کوئی برزخ نہیں, کوئی سوال نہیں, کوئی جواب نہیں, ہے نا. تو ایک سوال یہ ہوگا کہ جناب جب اس دنیا کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے نا, تو یہ کائنات کروڑوں خربوں سال سے بنی ہے. اس اربوں خربوں سال کی کائنات میں انسان کو فقط 100 سال کیوں ملے؟ میں صاحبان فکر سے خطاب کر رہا ہوں میں, لیکن اب رزلٹ تک جاؤں گا. یہ میں نے کہا نا پہلے سے کہ باریک بات ہے, ایک درسی انداز میں ایک بڑی علمی چیز ہے جو آپ کا سامنے ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی دہریہ کہتا ہے کہ جناب یہی دنیا کچھ نہیں ہے, تو یہ ایک سوال ہوا, اس کا جواب نہیں دہریہ کے پاس. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جناب اگر یہ دنیا آخری ہے اور اس کے بعد کوئی سوال جواب نہیں ہے, کوئی پاسپورٹ نہیں ہے, تو پھر انسان اس زندگی کی ترقی میں حصہ کیوں لے؟ کیا اگلی نسلوں کے لیے؟ اگر وہ کہے اگلی نسلوں کے لیے, تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اگلی کوئی یہ انسان کی دوبارہ کوئی پاسپورٹ صحیح نہیں, تو اگلی نسلوں کے لیے لیکن اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ توجہ کریں جملے پر, جو جملہ کہہ رہا ہوں بھائی تم دہریے سے کہہ رہے, میں دہریے سے مخاطب ہوں, تم کہتے ہو کہ دنیا حتمی نتیجہ ہے, کوئی سوال کوئی جواب نہیں, ہے نا. تو پھر انسان زندگی کی ترقی میں حصہ کیوں لے اگلی نسلوں کے لیے؟ تو اس سے خود اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا پھر ایک سوال ہوگا کہ انسان کسی قانون کی پابندی کیوں کرے جب کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی ہے؟ مجھے نہیں معلوم ہے جملہ پہنچے بہت سارے, جب یہ اتنے اہم جملے بول رہا ہوں آپ سے, جب کوئی پوچھ گچھ کوئی سوال جواب نہیں ہونا ہے تو بھئی اب قانون کو مانو تو کیا, اور قانون کو توڑ دو تو کیا, ہے نا. یہ سارے سوال ذہن میں رکھیں. اور ایک سوال یہ بھی ہوگا جناب کہ پھر جب کوئی سوال جواب کسی سے نہیں ہونا, مرنا ہے, مرنے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں, نہ کوئی پوچھ نہ کچھ بھی نہیں, نہ سوال نہ جواب, تو پھر انسان بن کر زندگی کیوں گزارے؟ جانور بن جائے. اچھا کوئی ممکن ہے کہتے جناب ٹھیک ہے انسان جانور بن جائے, اچھا تو اگر جانور بن جائے تو پھر عقل کیوں ملی؟ دیکھو ایک ایک جملہ قیمتی ہے جو اتنے محترم سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. تو اگر دہریے کے بات کو مانا جائے تو جتنے سوالات میں نے قائم کیے یا آپ نے قائم کیے, ان سارے سوالات کے جوابات تشنہ جواب رہ جائیں گے, کسی کا جواب ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے بالکل برخلاف اگر قرآن کے نظریہ یوم الدین کو مانا جائے, قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا فقط آخری نتیجہ نہیں ہے, اس کے بعد ایک اور عالم ہے, ایک اور دنیا ہے. میرا ساتھ دیتے رہیے گا ذرا, ایک اور بہت دور لے جانا چاہ رہا ہوں لیکن شرط یہ ہے بیداری. اس عالم کے بعد ایک اور عالم ہے جسے یوم الدین کہا جاتا ہے, اور اب قرآن نے آواز دی, خود قرآن رہنمائی کر رہا ہے, کہتا ہے وما ادراکا, اللہ بول رہا ہے قرآن میں, انسانوں سے بول رہا ہے, وما ادراکا ما یوم الدین. ذرا دیکھیں آیت کا مزاج دیکھیں. اللہ کہتا ہے وما ادراکا ما یوم الدین, تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے؟ میں آیت پڑھ رہا ہوں, قرآن پڑھنے والے بیٹھے, خاموش نہیں بیٹھنا ہے. ثم ما ادراکا ما یوم الدین, اور تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے؟ مالک الدین کیا ہوگا؟ یومن لا تملکو لنفس, یومن لا تملکو نفس شیئا, وہ دن ایسا ہوگا لا تملکو نفس لنفس شیئا, جس دن کسی انسان پر کوئی غلبہ, کوئی کنٹرول نہیں ہوگا, کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا.
मालिक फिर होगा क्या, वल अम्र यौमइज़िन लिल्लाह, उस दिन सारा मामला अल्लाह के हाथ में होगा। उस दिन सारा अमर, अल्लाह बोल रहा है कुरान में, उस दिन सारा अमर अल्लाह के पास होगा। तो आपने देखा कि अगर इस्लाम के नज़रिए यौमुद्दीन को माना जाए, मेरा खिताब हर इंसान से है, तो सारे वो सवालात जो रह गए थे उनके जवाबात मिल जाएंगे। तो पूरी तहक़ीक़ का खुलासा क्या हुआ कि पूरी कायनात दो चीज़ों के दरमियान है, एक है मबदा और दूसरा है मआद। मैं और आसान कर रहा हूँ, साहिबान फ़िक्र बैठे हैं मेरे सामने, मैं बच्चों के लिए आसान कर रहा हूँ। देखो पूरी कायनात का निज़ाम दो चीज़ों पर है, ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत। अल्लाह पर ईमान लाओ और आखिरत पे ईमान लाओ। आप अगर कुरान मजीद पढ़ें और पढ़ते हैं माशाल्लाह, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कुरान मजीद में बहुत से मकामात ऐसे हैं जहाँ मेरे अल्लाह ने ईमान बिल्लाह के फ़ौरन बाद ईमान बिल आखिरत का जिक्र किया। क्या मतलब, यानी अल्लाह पर ईमान लाओ, फ़ौरन कहता है आखिरत पर ईमान लाओ, अल्लाह पर ईमान लाओ, फ़ौरन कहता है आखिरत पर ईमान लाओ। इसका मतलब यह है कि रोज़े क़यामत पर अक़ीदा रखना दरअसल अक़ीदा अल्लाह का मंतकी नतीजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला आबाद रखे। ये देखो, मैं ये तौहीद पढ़ रहा हूँ, मैं तौहीद पढ़ रहा हूँ, आबाद रहे नारा लगाने वाले, तौहीद पढ़ रहा हूँ मैं, और किसके सामने पढ़ रहा हूँ, अली के चाहने वालों के सामने जो अली का नाम लगाते हैं, नारा लगाते हैं, है ना। और अली का एक लक़ब है मौलल मुवहिदीन, तौहीद परस्तों का मौला। तो बेदार रहना, सुनना कोई पैगाम अगर मिल जाए तो इंशाल्लाह गुफ्तगू हमारी आगे बढ़ जाएगी। बहुत सी बातें करनी है, ये बड़ी अहम गुफ्तगू है जिस तक मैंने छेड़ी हुई है, ठीक है ना। तो अब कुरान में जहाँ अल्लाह कहता है ईमान बिल्लाह, फ़ौरन बाद में कहता है ईमान बिल आखिरत, अल्लाह पर ईमान लाओ आखिरत पे लाओ, अल्लाह पर ईमान लाओ आखिरत पे ईमान लाओ। इसका मतलब यह है कि जो भी अल्लाह पर ईमान रखता है उसके लिए लाजमी है, ज़रूरी है कि वो आखिरत पर ईमान लाए, है ना। बहुत डिटेल्स है इसकी, मैं वक्त बयान नहीं कर रहा हूँ कि एक जुमला अर्ज़ करना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, तो अब अल्लाह कायनात का बादशाह, कायनात बनाने वाला, देखें मैं कोई अमल अंजाम दूँ, हो सकता है कि वो अमल मैंने बेहिकमत अंजाम दे दिया हो, आप कोई अमल अंजाम दे, हो सकता है कि कोई बेगरज, कोई बगैर हिकमत के आपने वो अमल अंजाम दे दिया। लेकिन कायनात का खालिक अरहमुर राहिमीन अकरमुल अकरमीन, उसका कोई अमल हिकमत से खाली नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ तक तो सबने बात मान ली। अच्छा, तो अब उसने ये कायनात बनाई, इतनी बड़ी कायनात, फ़कत ज़मीन नहीं, ज़मीन तो एक हिस्सा है, टुकड़ा है छोटा सा, है ना। आसमान, ज़मीन, सवाबे, सैयारे, कवाकिब, कहकशाएँ, ज़मीन, आसमान, कितनी चीज़ें बनाई कायनात, है ना। इतनी वसी कायनात, साइंस लगी हुई है, डिस्कवर कर रही है, फलां कर रही है, चांद पे जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, चीज़ें जात हो रही हैं। लेकिन इस कायनात का बनाने वाला मेरा अल्लाह है, रब्बे कायनात है, ठीक है। उसने ये कायनात बग़ैर हिकमत की नहीं बनाई कि भाई ऐसे बन गई जिसे दहरिया बोलता है, नहीं। उसने कोई अमल हिकमत के बगैर नहीं कहा। बहुत सी आयतें सुनने वालों के हवाले कर सकता हूँ जिसमें अल्लाह ने कहा कि हमने ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ बातिल नहीं बनाई, हक़ पे बनाई। अच्छा, तो अब हक़ पे बनाई है ना, तो कायनात बनाने की कोई ना कोई गरज है, कोई ना कोई उसकी गरज है, कोई ना कोई फ़ायदा है। लेकिन कायनात बनाने का फ़ायदा अल्लाह को नहीं होता, अल्लाह तो बेनियाज है। मैं मजबूर हूँ जुमला कहने पर, है ना, मैं मजबूर हूँ। और ये मैं इतना इल्मी मजमा बैठा हुआ, मैंने ये मौजूद छड़ा हुआ है, उसका फ़ायदा अल्लाह को नहीं होगा, बंदे को होगा, इसलिए वो तो अल्लाह समद है, लम यलिद वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है, वो गनी बिज़ात है, वो बेनियाज है, उसे किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता, है ना, वो तो उसकी ज़ात तो बेनियाज है। तो अब इस कायनात को उसने बनाया किसने, किसी गरज के लिए। अब इसकी गरज क्या है, मैं बयान करूँ, आप बयान करें तो कोई कहेगा जनाब आपको कहाँ से मालूम हो गया। लेकिन अब कुरान में आप देखें अगर, तो अल्लाह ने कई मकामात पर इरशाद फरमाया। सूरह लुक़मान कुरान का मशहूर सूरा है, उसकी मैं एक आयत पढ़ रहा हूँ ताकि मालूम हो जाए कि ये गरज कायनात बनाई क्यों गई है। अल्लाह कह रहा है, अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व अस्बगा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन व मिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बगैर इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। अल्लाह कहता है ऐ इंसान, क्या तूने नहीं देखा कि हमने ज़मीन में जो कुछ है वो तेरे लिए मुसख्खर किया। तवज्जो फरमाए जुमले के ऊपर, जो कुछ आसमानों में है वो हमने तेरे लिए मुसख्खर किया, है ना। वह अस्बगा अलैकुम निअमहु, और मैंने अपनी नेमतों को तुम पर बरसा दिया। ज़ाहिरतन व बातिनतन, ज़ाहिरी नेमतें बरसा दी, बातिनी नेमतें बरसा दी, है ना। दुआए कुमैल जब पढ़ते हैं आप तो उसमें जुमला नहीं पढ़ते, या साबिगन निअम, अय नेमतों के बरसाने वाले,
یہ دعائیں پڑھنے والے بیٹھے ہوئے، اس لیے میں یہ کوٹیشن دے رہا ہوں آپ کے سامنے. شب جمعہ جب آتی ہے تو دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں کمل یا سابق النعم یا دافع النقم، اے نعمتوں کے برسانے والے. تو سورہ لقمان میں کہتا ہے میں نے زمین و آسمان کی جو چیزیں ہیں بنائی انسان کے لیے. اور سورہ نحل 16واں سورہ اس میں کہتا ہے سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم، میں نے زمین بنائی تمہارے لیے، آسمان بنایا تمہارے لیے، زمین کا فرش بچھایا تمہارے لیے، شمس و قمر بنائے تمہارے لیے، آسمان کا شامیانہ تامہ انسان کے لیے، زمین کا فرش بچھایا انسان کے لیے، سورج و چاند کی قندیلیں لٹکائی انسان کے لیے، ستارے بنائے انسان کے لیے. تو سورہ لقمان میں بھی کہتا ہے کہ ہم نے جو کائنات بنائی وہ انسان کے لیے. سورہ نحل میں بھی کہتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان، لیل و نہار، شمس و قمر انسان کے لیے بنائے. تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں مالک تو نے پوری کائنات بنائی انسان کے لیے، اور انسان کو کس لیے بنایا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے قرآن سے بیدار ہو جاؤ، مجھے قرآن سے فیصلہ لینا ہے. ساری کائنات بنی، آسمان بنا انسان کے لیے، زمین بنی انسان کے لیے، چاند بنایا انسان کے لیے، سورج بنایا انسان کے لیے، کواکب بنائے انسان کے لیے، نجوم بنائے انسان کے لیے، ستارے بنائے انسان کے لیے، بہتا سمندر بنایا انسان کے لیے، سرب و فلک پہاڑ بنائے انسان کے لیے، ساری کائنات بنی انسان کے لیے. مالک انسان کس لیے بنا؟ کہا سورہ زاریات پڑھو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تجھے بنایا اپنی عبادت کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مل کے آ جائے مل کے آ جائے. ساری کائنات بنی، نعرے لگیں گے ابھی آخر میں، ساری کائنات بنی کس کے لیے؟ انسان کے لیے. انسان مجمع یہاں سے باتیں بیٹھا ہوا بیدار رہنا، انسان کس لیے بنا؟ اللہ کی عبادت کے لیے. کیا کہتا ہے اللہ؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہاں سے وہاں تک اگر ہم بیدار ہیں تو جملہ میرا سنبھالیے گا، جملہ میرا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے انسان پیدا ہوا اللہ کی عبادت کے لیے، جن پیدا ہوا اللہ کی عبادت کے لیے. تو میرا جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے علی کے چاہنے والوں کو کہ انسان کی غرض خلقت کیا ہے؟ عبادت. جن کی غرض خلقت کیا ہے؟ عبادت. تو انسان کی غرض خلقت بھی عبادت، جن کی غرض خلقت بھی عبادت. اب میرے نبی کی حدیث یاد آئی، میرے نبی نے کہا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. جس کی ایک ضربت پورے مقصد تخلیق کو پورا کر دے اس کا نام ہے علی. جو ہے ایک ضربت، تو جو ہے اس سے بھی بلند سلوات پڑھے مل کے. اتنا نعرہ لگایا آواز کوئی آئی نہیں رہی ہے. یا علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہے. بس میں بیان کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جملے جو میں اب تک بیان کیے نا، آپ اتنا بول رہے ہوتے ہیں تو پڑھنے کا دل لگتا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ جو وہ سننے کو تو آدمی کمرے میں بیٹھ کے بھی سن سکتا ہے. لیکن اب ممبر پہ اوپر سامنے فرشادہ پہ جتنے مومنین ماشاءاللہ تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، خرد بھی ہیں، ہے نا، بچے بھی ہیں، اور ان کو پیغام دے رہا ہوں میں قرآن کا. تو انسان بنا اللہ کی، بولتے رہنے میرے ساتھ ساتھ، یہ 50-55 منٹ جو ہے وہ بولنے کے لیے ہیں. جن پیدا ہوا عبادت کے لیے، میں اور آپ پیدا ہوئے عبادت. کہاں پر؟ سورہ زاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں انسان تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے، ہے نا. اچھا تو مالک تیری عبادت کرنی ہے. دیکھیں کیسے کہاں سے موڑ کے آپ کو ایک فیصلے کرواتا ہوا آگے لے جاؤں گا. مالک تو نے ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے، کہاں عبادت کرو میری. مالک تیری عبادت کیسے کریں؟ کہ میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت بولتے رہے. مولا آباد رکھے. آباد آنی آباد. یہ 50 میں تھکنے کے نہیں ہے، میرے ساتھ بولنا ہے. میں توحید سے نبوت تک، نبوت سے امامت تک آؤں گا. مالک کیسے کریں؟ کہا مجھے میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو. مالک تجھے کیسے پہچانے؟ کہا مجھے پہچاننا ہے تو مجھے میرے ناموں سے پہچانو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہے سلامت رہے. مجھے پہچاننا ہے تو مجھے میرے ناموں سے پہچانو، ہے نا.
رزاق ہے، شافی ہے، کافی ہے. کہتے ہیں نا ماہ رمضان آتا ہے دعائیں پڑھتے ہیں، دعائے جوشن کبیر ہے نا، دعائے یستشیر، دعائے مجیر، مفاتیح الجنان کھولتے ہیں تو اس میں دعائیں لکھی ہوتی ہیں یا اللہ ہو یا اللہ ہو، یہ مختلف لکھی ہوتی ہیں، یا مجیب دعوات المستقین، یا کافی یا شافی، یا وہ شفا دینے والا، وہ وہاب، وہ کافی، وہ کفایت کرنے والا، وہ ناصر، مدد کرنے والا. کتنے نام ہیں اللہ کے. میں آپ کی طبیعتیں آمادہ ہیں تو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن مائک خراب پرابلم کر رہا ہے، لیکن میرا ساتھ دیتے رہیے گا، ڈسٹربنس نہ ہو. آپ میری توجہ رکھیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم بھول جائیں گے اور صرف اس جملے کی طرف رہیں گے. انشاءاللہ پوری طاقت سے میں کوشش کروں گا یہ پیغام پہنچے. دیکھیں میرے اللہ نے دعائیں تو ہیں، مجھے انکار نہیں ہے، دعائیں تو پڑھتا ہے انسان، دعائے جوشن کبیر، دعائے یستشیر، دعائے مجیر، اور دعائیں ہیں جس میں اللہ کے نام ہیں ہے نا. لیکن قرآن میں اللہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. الحمدللہ، حمد ہے اس اللہ کی، رب العالمین، جب ساری عالمین کا رب ہے نا. تو کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں رب العالمین ہوں. پھر کہتا ہے کہو الرحمن الرحیم، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. پھر کہو مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. تو سورہ حمد میں کتنے نام، کتنی صفت ہے اللہ کی. میں ابھی دین کی صفت بیان کر رہا تھا اور اب اللہ پہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، میں وہاب، میں قہار، میں جبار، میں متکبر، میں شافی، میں کافی ہے نا. سورہ رحمان میں نہیں پڑھتے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو پیدا کیا، پھر اسے بیان سکھلا دیا ہے نا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، یہ سورج مجھ اللہ کی معین کی ہوئی راہ پر چل رہا ہے، یہ چاند مجھ اللہ کی معین کی ہوئی راہ پر رواں دوا ہے، گامزن ہے. تو سورہ رحمان میں کہتا ہے میں رحمان ہوں، سورہ حمد میں کہتا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، رب العالمین بھی ہوں، مالک یوم الدین بھی ہوں. اور بہت سے قرآن میں آپ کو الفاظ مل جائیں گے جس میں میرے مالک نے، پروردگار عالم نے اپنے نام گنائے ہے نا. کہیں کہتا ہے کہ جب میں وہاب ہوں، دعاؤں میں کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے میں وہاب ہوں، متکبر ہوں کہیں. لیکن مجھے قرآن مجید کے اندر توجہ کریے گا، مجھے قرآن مجید کے اندر ایک آیت یہ ایسی ملی، تو تعارف تو اللہ نے پورے قرآن میں کرایا اپنا، لیکن ایک آیت میں اللہ نے عجیب انداز سے، عجیب ڈھب سے، عجیب طرز سے، عجیب طریقے سے اپنا تعارف کرایا. کہنے لگا زمین کا بنانے والا بھی وہ ہے، آسمان بنانے والا بھی وہ ہے، درخت اگانے والا بھی وہ ہے نا، برسانے والا بھی وہ ہے. ایک مقام پہ اللہ عجیب شان سے کہتا ہے ان اللہ، توجہ کریے گا، ان اللہ فالق الحب والنوا، میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے اندر دانے کو شگافتہ کرتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مل کے آ جائے. میں اللہ، فالق کہتے ہیں، فے الف لام قاف، فالق کہتے ہیں شگافتہ کرنے والے کو، حب کہتے ہیں دانے کو. یہ کوئی میرا جملہ نہیں ہے، قرآن پاک کا جملہ ہے، یاد رکھنا نوجوانوں. ان اللہ فالق الحب والنوا، میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے اندر دانے کو شگافتہ کرتا ہوں. میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے جوف میں دانے کو پھاڑتا ہوں، شگاف کرتا ہوں. تو یہی تو میں کہتا ہوں، یہی تو میرا پیغام ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات لا محدود ہے. لیکن جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا، جو مزاج نبوت کا وہی مزاج امامت کا، اس نے دانے میں شگاف کیا کہ مجھے اللہ مانو. نبی نے چاند میں شگاف کیا کہ مجھے رسول مانو. علی نے دیوار میں شگاف کیا مجھے مولا مانو. حیدری جو ہے علی، اس سے بھی بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. محمد والے محمد جو ہے میں نے اتنے یاد ابو تراب اتارا نہ چھوڑیے، طوفان میں ڈوب کر بھی کنارہ نہ چھوڑیے. سب کچھ بقاؤ دولت و در چھوڑ دیجیے، لیکن علی کے در کا سہارا نہ چھوڑیے. توجہ فرمائیے گا جملے پہ.
اتنے میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں جن میں اللہ نے اپنا نام لیا، اور گفتگو نام کی ہو رہی ہے، اور نام ہی پر میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں، اس لیے کہ نام ہی سے ایک کام لینا ہے اور مل کر لینا ہے انشاءاللہ مجمع کے سامنے۔ دیکھو اللہ کہتا ہے میں وہاب، میں قہار، میں جبار، میں شافی، میں کافی، میں ناصر، میں مددگار، سب کچھ ہے نا اللہ، ہے نا۔ اچھا تو اب ناموں کی 2 قسمیں ہیں، ناموں کی 2 قسمیں، وہ 2 قسمیں کون سی ہیں دوستو؟ نام کی ایک قسم تو وہ ہے جو ہم اور آپ نام رکھتے ہیں، بڑی میں لاجیکل اور بڑی منطقانہ بات کر رہا ہوں، لیکن مثالوں کے ساتھ ساتھ تمثیلی انداز میں بیان کر رہا ہوں تاکہ بیان مکمل ہو جائے۔ ناموں کی 2 قسمیں، ایک قسم وہ جو نام ہم اور آپ رکھتے ہیں، ہے نا، یہ توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہم اور آپ جو نام رکھتے ہیں اس کی کیا خصوصیت ہے؟ مثال دے رہا ہوں، کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، ہے نا۔ ہم نام رکھ دیتے ہیں فاضل، ہے بالکل جاہل، میرا نہیں معلوم میرا جملہ پہنچا نہیں پہنچا بھائی، ہم انتہائی بدعمل آدمی ہے اور نام رکھ دیا عادل۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور اگر یہ سن لیا آپ نے تو بیان میرا آگے بڑھ گیا۔ ہم نام رکھتے ہیں جناب مثلا ساجد، اب ضروری نہیں کہ وہ سجدہ کرنے والا ہو، خدا کرے جملہ پہنچے سننے والوں تک۔ آپ نے نام رکھ دیا جناب عالم، ممکن ہے جاہل ہو بالکل، آپ نے نام رکھ دیا فاضل، اور کوئی فضل کوئی ہوئی نہیں، بالکل جاہل ہو، ہے نا، اور نام رکھ دیا صالح، نیک، اور ہے بالکل بدعمل۔ تو یہ میں جملہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ نام رکھ دیا عادل ہو یا نہ ہو، نام رکھ دیا صالح ہو یا نہ ہو، نام رکھ دیا عالم چاہے جاہلی کیوں نہ ہو، یہ بتلا رہا ہے کہ ہم جب نام رکھتے ہیں تو کیریکٹر کی ضمانت نہیں ہوتی۔ کیا سلامت رہے، سلامت رہے، مولا آباد رکھے۔ میرے خیال دیکھو اتنا میں نے آسان کر دیا ہے، اتنا اس سے بڑا جملہ کہنا مولا آباد رکھے جتنے وہ بیٹھے ہوئے سننے والے۔ ہم نام رکھتے ہیں عادل رکھ دیں، صالح رکھ دیں، جو بھی رکھ دیں، عالم رکھ دیں، فاضل رکھ دیں، ساجد رکھ دیں، کچھ بھی رکھ دیں، ہے نا، ضروری نہیں کہ وہ آدمی ویسا ہی ہو۔ تو ہم جب نام رکھتے ہیں، یہ جملہ آپ نے سن لیا اگر مثال، تو انشاءاللہ اب جو جملہ مشکل آنے والا تھا وہ آسان ہو جائے گا۔ ہم جب نام رکھیں تو کیریکٹر کی، کردار کی ضمانت نہیں ہوتی، بھلے وہ ساجد ہو، بھلے وہ صالح ہو، ممکن ہے کہ نہ ہو، ہے نا۔ لیکن جب اللہ کہے کہ میں وہاب تو واقعاً وہاب، جب اللہ کہے کہ میں رزاق تو واقعاً رزاق، جب اللہ کہے کہ میں شافی تو واقعاً شفا دینے والا ہے۔ کوئی اعتراض کرے؟ اس منزل میں بیان میرا آگیا، ابھی تک میں توحید پڑھ رہا ہوں، لیکن توحید و نبوت امامت ملا کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہم کہیں صالح عالم، ممکن ہو ممکن نہ ہو، لیکن جب اللہ کہتے کہ میں رزاق، میں وہاب، میں قہار، میں جبار، میں فالق الحب والنوى، تو جیسا کہتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو سمجھ میں آ گیا، ہم نام رکھیں تو کردار کی ضمانت نہیں، لیکن اللہ جیسا کہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اتنی میں تمہید باندھ کے لایا تھا اور آپ نے بیداری سے آوازوں کے ساتھ ہم آواز ہو کر میرے جملوں کا ساتھ دیا ہے، اور جملے میرے کیا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں کر رہا ہوں۔ اب معصوم کہتے ہیں، دیکھیں الکوثر عربی میں 5-6 جلدوں پر مشتمل ایک سیٹ ہے جناب سیدہ کی سیرت کے اوپر، اس میں انوار المواہب فارسی کتاب ہے، اس میں اور اردو کی مختلف کتابوں کے اندر آپ کو اس قسم کی حدیثیں مل جائیں گی جو میں سنا رہا ہوں۔ ناموں کی 2 قسمیں یاد ہیں آپ کو، ہم نام رکھے تو کچھ اور، اللہ رکھے تو کچھ اور۔ اب میرے معصوم امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی اندیت اور اللہ کے پاس شہزادی کونین کے 9 نام ہیں۔ جو جہاں سے فکر سننے آیا ہوا ہے، مرضی آپ کی چاہے بولے یا نہ بولے، میں تو اپنے معصوم نبی کا، اپنے معصوم امام کا بیان کروں گا۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ کی اندیت میں، اللہ کے پاس، اللہ کی اندیت میں، اللہ کے پاس شہزادی کونین کے 9 نام ہیں، 9 نام ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ 9 ناموں کو ڈسکس نہیں کرنا ہوں، لیکن معصوم فرماتے ہیں وہ 9 نام کون سے ہیں؟ فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے سلامت رہے۔ کہیں بیان جائے گا، مل کے چلنا ہے، تھکنا نہیں ہے، مل کے چلنا ہے تاکہ میرے ساتھ ہم آواز ہو جائیں، ہم نوا ہو جائیں۔ یہ 9 نام ہو گئے نا جو معصوم نے بیان کیے، اور کہاں پر ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ نام اللہ کی اندیت میں اللہ کے پاس ہے، یہ شہزادی کے 9 نام ہیں، حدیثوں میں آپ کو یہ نام مل جائیں گے، ہے نا۔ اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ان 9 ناموں میں سے ایک نام ہے فاطمہ، ایک نام ہے صدیقہ، ہے نا۔ سب کو ڈسکس نہیں کرنا، اس صدیقہ کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ اس نام کی طاقت کیا ہے۔ اب پوچھیں قرآن سے کہ اس نام کی طاقت کیا ہے۔ سورہ مریم 19واں سورہ، میں جہاں بھی رک جاؤں آپ نہ رکیے گا، شرط یہ ہے میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ سورہ مریم میں اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم
انہو کانا صدیقا نبیہ. اللہ کہہ رہا ہے کتاب میں ذکر کرو ابراہیم کا، وہ ہمارا نبی بھی تھا، صدیق بھی تھا. جتنا بولیں گے اتنا انشاءاللہ اہم نتیجہ ملے گا. وذکر فی الکتاب ابراہیم، فیصلہ ہو رہا ہے انشاءاللہ آج امام بارگاہ میں یہاں اتنے ہزاروں کے مجمع کے سامنے. وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کانا صدیقا نبیہ، کتاب میں ذکر کرو ابراہیم کا. انہو، اللہ بول رہا ہے انہو کانا صدیقا نبیہ، ابراہیم صدیق بھی تھا، ابراہیم نبی بھی تھا. تو قرآن کی نص ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی ہیں، ابراہیم نبی بھی ہیں. مالک کوئی اور بھی صدیق ہے؟ پھر سورہ مریم میں پڑھو، پھر سورہ مریم میں کہو تو اللہ کہتا ہے وذکر فی الکتاب ادریس، کتاب میں ادریس کا ذکر کرو. انہو کانا صدیقا نبیہ، قرآن بول رہا ہے، قرآن بول رہا ہے انہو کانا صدیقا نبیہ. وہی جملہ ہے، ادریس نبی بھی تھا، صدیق بھی تھا، ہے نا. تو اللہ نے کیا کہا؟ سورہ مریم کی 2 آیتوں میں ہمیں 2 جملے ملے، ابراہیم نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، ادریس نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے. مالک یہ دونوں مرد تھے، کوئی اور بھی صدیق ہے؟ تو کہا سورہ مائدہ پڑھو، 5واں سورہ. مل مسیح ابن مریم الا رسول، میرا جملہ فیصلہ کن مرحلے میں ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ ہے. مالک اور کیا ہے؟ کہنے گا قد خلت من قبلہ الرسل، اور عیسیٰ سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، عیسیٰ سے قبل بہت سے رسول گزر چکے تھے. مالک یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ عیسیٰ سے بھائی پتہ ہے عیسیٰ نبی ہے، یہ بتا دیتا، لیکن یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے. قرآن میں کوئی جملہ بے مصرف نہیں ہوتا. اللہ نے کہا عیسیٰ سے پہلے بہت سے ہمارے رسول گزر چکے ہیں، نہ وہ اللہ کے بیٹے تھے نہ یہ اللہ کا بیٹا. سلامت ہے آپ، سلامت ہے آپ، سلامت ہے آپ. یہ مولا بات رکھے آپ کو. یا علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن اس انداز سے جس معراج پر پہنچ کر آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ بزرگوں کے، نوجوانوں کے، بچوں کے ماشاءاللہ چہرے کھلے ہوئے ہیں، اس لیے کہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، اور قرآن کے ماننے والوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اپنے امام کی حدیث بیان کر رہا ہوں، حوالہ دے کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ بیان آگے مل جائے. لیکن اب فیصلہ کرنا ہے ہمیں جلدی جلدی آیتوں کے اندر. وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کانا صدیقا نبیہ، یہ توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں کہ ایک ایک جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کا ہر جملہ معجزہ. میں نے پہلی کتر میں کہا تھا نا، قرآن کا ہر لفظ معجزہ، قرآن کی ہر آیت معجزہ، قرآن کا ہر نقطہ معجزہ، قرآن کا ہر سورہ معجزہ، قرآن کا ہر پیراگراف معجزہ، قرآن کی ہر سطر معجزہ، قرآن کی ہر تحریر معجزہ، ہے نا. مل مسیح ابن مریم الا رسول، اللہ کہتا ہے عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. مالک اور کیا ہے؟ قد خلت من قبلہ الرسل، عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے. اور اب کہتا ہے اس لیے میں آیت پڑھ رہا تھا، کہنے لگا وَأُمُّهُ صدیقہ، اور عیسیٰ وہ ہیں جن کی ماں کا نام ہے صدیقہ. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. مجھے فیصلہ کرنا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں سورہ مائدہ کی آیت، جا کے زمانے کو سناؤ کہ توحید ہے کیا، زمانے کو سناؤ کہ توحید ہے کیا. اللہ کہتا ہے عیسیٰ مریم کے بیٹے، عیسیٰ رسول ہیں، عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے. وَأُمُّهُ صدیقہ، اور عیسیٰ کی عیسیٰ کی ماں کا نام ہے صدیقہ. عیسیٰ کی ماں کون ہے؟ صدیقہ ہے. آیت رکی نہیں، اگر رک جاتی تو میں بھی رک جاتا. علی والو آیت آگے بڑھی، اب مل کے میرا ساتھ دے. أُمُّهُ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. اللہ کہتا ہے کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. مریم بھی کھانا کھاتی تھی، عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے، باپ بھی کھانا کھاتا، بیٹا بھی کھانا کھاتا تھا، ماں بھی کھانا کھاتی تھی. مالک یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں ممبر پہ آ کے کہوں میں پانی پیتا ہوں، آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ میں کھانا کھاتا ہوں، تو لوگ کہیں گے نا بھائی یہ بتانے کی ضرورت کیا تھی. تو مالک کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. مالک یہ تُو نے کہہ کیا دیا کہ عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے، مریم بھی کھانا کھاتی تھی. کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ اگر اللہ ہوتے تو کھانا کیسے کھاتے؟ رحمت ہے آپ، مولا آباد رکھے آپ کو. اشعار میرے سنتے ہیں ملکوت سما پر. ارے کہتا ہوں کوئی شعر جب اشان زہرا میں نوریں اسے لکھ لیتی ہیں مریم کی رضا پر. علی مالی مل کے بولا دم دم دم
दम علی علی दम दम علی علی हर दम علی علی ایمان ناطق قرآن یک زبان سب مل کے بولو نعرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس سے بھی بلند صلوات معاشر مل کے سارے صلی اللہ محمد علیہ محمد. رحمت رہے آپ لوگ یہ اتنے ماشاءاللہ میرے سامنے حد نگاہ تک بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے ماننے والے, نبی کے ماننے والے, قرآن پڑھنے والے. بس بیان کو بہت طویل نہیں کرتا ہوں میں, جتنا طاقت ہوتی ہے سننے کی اور سنانے کی اتنا بیان کرتا ہوں میں. لیکن دل چاہ رہا ہے کہ اب یہاں تک بات آ گئی ہے ناموں کی, میں نام رکھوں تو اور آپ رکھیں تو اور, لیکن اللہ کہتا ہے وہ امہ صدیقہ, مریم کا نام ہے صدیقہ, ہے نا. اور میرے امام نے کیا کہا, توجہ کرنا, میرے امام نے کیا کہا کہ شہزادی کونین کے اللہ کے پاس 9 نام ہیں, فاطمہ بھی ہے, صدیقہ بھی ہے نا. فیصلہ ہو جائے مل کر. دیکھو اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین, اے مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ بنایا ہے, ہم نے تمہیں مطہر بنایا ہے. تو مریم برگزیدہ بھی ہے, مریم سلام اللہ علیہ معصومہ ہے, مطہرہ ہے, مریم صدیقہ ہے قرآن کی روشنی میں. لیکن ایک فیصلہ کرنا ہے مل کر, اگر آپ تھکے نہیں تو فیصلہ ہو جائے. مریم بھی صدیقہ ہے اور میری شہزادی بھی صدیقہ ہے, لیکن ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو اب معصوم سے پوچھو کہ امام نے کیا بیان کیا. امام نے کہا کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے اور فاطمہ ہر زمانے کی عورتوں کی. ماشاءاللہ مولا آباد رکھے آپ کو. تھک گئے لگ رہا ہے مجھے, نہیں تھکے؟ اچھا نہیں تھکے تو پھر آئیں میرے ساتھ آئیں, نعرے لگیں گے آخر میں, جملے کے آخر میں. اب میں دیکھ رہا ہوں میں آہستہ ہو جا رہا ہوں, آپ آہستہ نہیں ہوئیے گا, آپ سارے تیز رہیں گے اسی آواز بلندی کے ساتھ انشاءاللہ. جس طرح سے آپ ہاتھ اٹھا کے اپنے ایمان کے جذبے کا اظہار کرتے ہیں, اپنی جولانی تباہ, آپ خدا آپ کی مبارک سماعتوں کو نظر بد سے بچائے, اس مجمع کو نظر بد سے بچائے. خدا بانی مجلس ڈاکٹر عبدالحسن صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں, بہت زیادہ طویل نہیں کرنا بیان کو, لیکن توحید پر پڑھتے پڑھتے یہاں تک آ گیا ہوں میں, ہے نا. اور شہزادی کا ذکر بھی آ گیا ہے اور شہزادی کے ماننے والے بیٹھے ہوئے. کچھ جملے ہیں جو آج مکمل کرنے ہیں, پھر میں آؤں گا مسائل پر, لیکن یہ جملے مل کر مکمل ہوں گے تاکہ فیصلہ ہو جائے. ابراہیم کون ہے؟ بولنا میرے ساتھ ساتھ, انہو کانا صدیقا نبیہ, سورہ مریم. ابراہیم نبی بھی ہے, صدیق بھی ہے, ٹھیک ہے. وذکر فی الکتاب ادریس, ادریس نبی بھی ہے, صدیق بھی ہے. یہ اتنا مجمع کھڑا بیٹھا ہوا ہے, اس سے کہہ رہا ہوں میں, ابراہیم نبی, ابراہیم صدیق, ادریس نبی, ادریس صدیق, ہے نا. وہ امہ صدیقہ اور مریم ہے صدیقہ, ہے نا. لیکن مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار. خدا کرے یہ جملہ میں پہنچا سکوں, سے تھکے نہیں, میں مل کے ساتھ آنا ہے پوری طاقت سے جتنے سامنے بیٹھے ہوئے. مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار اور فاطمہ زہرا میری شہزادی کونین, ہر زمانے کی, ہر دور کی, ہر پیریڈ کی, ہر عہد کی عورتوں کی سردار ہے. اسی لیے معصوم نے کہا یا صدیقۃ الکبریٰ, مریم صدیقہ ہے. مجھے نہیں معلوم جملہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا. مریم صدیقہ ہے, بیدار ہونے والوں. اور فاطمہ فقط صدیقہ نہیں ہے, فاطمہ ہے صدیقہ کبریٰ. کبریٰ کہتے ہیں جو سب سے بڑی ہو, اکبر کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہو. کیا نبی کی حدیث بھول گئے؟ نبی نے کہا تھا لولا علی لم یکن لفاطمہ کفون, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہے تو علی صدیق اکبر ہے. پہنچ رہی بات. پڑھوں تھوڑا سا اور, عظمت سجدہ پہ مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں. صلی اللہ محمد بس میں نے فضائل پڑھ دیا آپ کے سامنے.
کل گفتگو ہوگی، اب میں فضائل نہیں سنا رہا، فضائل میں نے سنا دیے ہے نا. اب سننے والے سوچیں جناب پھر بیٹھے کیوں ہیں ممبر پہ. اب میں فضائل نہیں سنا رہا ہوں، فضائل کی فضیلت میں ایک جملہ سنا رہا ہوں. مل کے آئے سارے آ جائیں مل کے آنا. میں تھک جاؤں گا. مل کے فیصلہ ہوگا. یہاں سے دیوار تک ماشاءاللہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اتنا مجمع بڑا بیٹھا ہوا ہے. مل کے فیصلہ ہوگا. سیدہ کے ماننے والے ہیں، خدا تمہیں سیدہ کی شفاعت نصیب کرے ہے نا. خدا سارے مومن مومنات کو سیدہ کائنات سیدہ عالمین کی شفاعت نصیب کرے. میرا ساتھ دینا ہے. گلے کرابی سینے کی پوری طاقت کے ساتھ ہٹانے کے بعد پوری طاقت سے، پوری کلیجے کی طاقت سے مل کے فیصلہ کرنا ہے. میں نے فضائل سنا دی، آیتیں سنا دی، حدیث سنا دی، روایت سنا دی آپ کے سامنے. فضائل پڑھ دیے. اب فضائل نہیں پڑھ رہا، اب فضائل کی فضیلت میں جملہ سنا رہا ہوں اور جلدی سے سناؤں گا. ایسا کہ وقت گزر گیا، اتنے آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے. بار بار میں دائیں بائیں دیکھوں اپیل کروں نہیں. جب دل میں اتر جائے جملہ تو دائیں بائیں میں دیکھوں نہ دیکھوں اظہار کر کے بتلانا ہے. جیسے کہ یہاں سے وہاں تک سارے بلا فصل کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں تک انشاءاللہ بلا فصل یہ جملہ پہنچ جائے گا تو میں ممبر سے دیکھوں گا انشاءاللہ میں پیغام مکمل ہو گیا کر پھر آپ کے سامنے حاضری دوں گا. فضائل کی فضیلت میں جملہ ہے نا. فضائل کی فضیلت میں دیکھو دنیا نے آل محمد کے اس جملے کو ریکارڈ کر لو. دنیا نے آل محمد کے عہدے میں تو اختلاف کیا، منصب میں تو اختلاف کیا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں کہ آل محمد کے فضائل کا انکار کر دے. آ جائیں مل کے آ جائیں. مجلس ہو چکی ہے، اب آپ کو پڑھنا ہے، میں نہیں، آپ پڑھیں گے سارے، آپ پڑھیں گے. دنیا میں ایسا جملہ کہہ کے جاؤں گا سرگودا میں انشاءاللہ آج در و دیوار یاد رکھیں گے یہاں کے. دنیا نے آل محمد کے منصب میں عہدے میں اختلاف کیا نا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. میں کوئی بات بھی ادھر ادھر کی نہیں بولتا ہوں، پوری ذمہ داری سے ممبر پہ رسپانسبلٹی کے ساتھ بیٹھ کے بولتا ہوں ہے نا. تو اچھا تو اب دنیا نے عہدے میں اختلاف کیا لیکن آل محمد کے فضیلت میں کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے نا. تو اختلاف روز اول سے عہدے میں ہے، منصب میں ہے. فضیلت میں کسی نے اختلاف نہیں کیا. فضیلت وہ ہے جو ادھر والے بھی مانتے ہیں اور ادھر والے مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب دو چیزیں ہو گئی. ایک ہو گئی اختلافی چیز، عہدہ اختلافی. ایک ہو گیا اتفاقی، فضائل اتفاقی. یہاں والے مان رہے ہیں وہاں والے مان رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ سوچیں جناب میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہی کہنے لگا ہوں کہ عہدہ ہے اختلافی، کوئی مانے کوئی نہ مانے. فضیلت ہے اتفاقی، سب مانتے ہیں. تو اگر کوئی آل محمد کے عہدے کا انکار کرے تو وہ مسلمان تو ہے، مومن نہیں بن سکتا. لیکن اگر کوئی آل محمد کے فضیلت کا انکار کرے تو نہ مسلمان ہے نہ مومن. جملہ ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کی سماعت کی معراج کو اللہ نظر بس سے مولا آباد رکھے، سلامت رکھے. بس آپ نے میرا اتنی پذیرائی اتنے استقبال کیا جملوں کا. اب میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. میں کر 5 منٹ کے اندر میں فضائل مکمل کروں، مسائل پہ آ جاؤں ہے نا. اب سمجھ میں آ گیا. اب عہدہ الگ ہے، فضیلت الگ ہے. عہدہ ہے اختلافی، فضیلت ہے اتفاقی، سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں مثال دے کے بات کو آگے لے جا رہا ہوں. میرا ساتھ دیے گا نوجوانوں، آپ سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں. مثال دے رہا ہوں کہ جناب اگر کسی بات میں ہوتا ہے نا اختلاف، کسی بات میں اختلاف ہو گیا کہ بھئی یہ بات میں نہیں مانتا. اب جو دلیل اس اختلاف کو ختم کرے گی وہ خود اختلافی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اگر وہ بھی اختلافی بات ہو تو فائدہ کیا. دوسرا کہے گا بھائی یہ کون سی بات کر رہے ہیں آپ، وہ بھی اختلاف کی بات تھی، یہ بھی جھگڑے کی بات تھی. نیند تو نہیں آ رہی ہے. جس کو نیند آ رہی ہے اس کی نیند توڑ کے ذرا جملہ کریں. اتنا اہم جملہ یہاں تک آپ مجھے لے کے آئے ہیں پڑھوانے کے لیے ہے نا. اور میں قیمتی ترین جملہ کہنے لگا ہوں. اب تک تو کہی رہا تھا قیمتی جملہ، یہ بھی قیمتی جملہ ہے. اچھا تو اب اختلاف ہو گیا بات میں، آپ نے ایک اور بات کر دی اختلافی میں، کہا بھائی میں مانتا ہی نہیں اس کو. اب آپ لے کے آئے ایسی بات جو اتفاقی تھی. تو اصول کیا بنا کہ جب بھی کسی بات میں اختلاف ہو تو جو دلیل اس اختلاف کو رفع کرے، ختم کرے، وہ خود اختلافی نہیں ہوتی، وہ اتفاقی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. 2 دوست تھے، یاد رکھنا نوجوانوں جملہ، وہ جو غزال ماشاءاللہ جانتے، میں بچوں کے لیے آسان کر رہا ہوں. 2 دوست تھے، ان دونوں کا مسئلہ چھڑا. ان میں سے ایک میں کہ آپ نے پوچھا جناب یہ 2 ہیں، ان میں سے ایک یہ عالم ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا عالم ہے. آپ نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں عالم؟ میں نے کہا ہاں بھائی میں کہہ رہا ہوں عالم. آپ نے کہا دلیل؟ میں نے کہا ان کا دوست. آپ نے کہا میں نے اسے مانتا ہوں نہ اسے مانتا ہوں. نہیں ایسے نہیں بھائی، دونوں ایسے تھے کہ آپ ان کو مانتے ہی نہیں تھے.
اور بات چھڑ گئی تھی کہ وہ عالم ہے یا نہیں. آپ نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا عالم ہے. دلیل جب میں نے دی تو آپ نے رد کر دی. آپ نے کہا بھائی میں تو نہ اس کو مانتا ہوں اس کو مانتا ہوں. اب ایک ایسا آیا جسے سب مانتے تھے, اس سے پوچھا یہ عالم ہے؟ اس نے کہا ہاں. اب کسی کی ہمت نہیں کہ انکار کر دے. رکھے جو جہاں سے آیا ہوا سننے کے لیے, مجھے اجازت دو تو کہ میں بیان ختم کروں. اب ایسے نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے نا, اب ہمت نہیں میری کہ میں اختلاف کروں, ہمت نہیں آپ کی کہ اختلاف کرے. کیوں؟ اس نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے. تو سمجھ میں آ گیا ہماری کہ جب کسی بات میں اختلاف ہو تو جو دلیل اس کو رفع کرے, جو دلیل اس کو ختم کرے, وہ خود اختلافی نہیں ہوتی, وہ اتفاقی ہوتی ہے. اب سمجھ میں آیا میرے اللہ نے میری شہزادی کونین کو اتنا باکمال بنایا کہ آدم سے زیادہ علم دیا, نوح سے زیادہ شکر دیا, ابراہیم سے زیادہ خلت دی, موسیٰ سے زیادہ ہیبت دی, لیکن نہ امام بنایا نہ نبی بنایا. اس لیے کہ نبوت ہے عہدہ, امامت ہے عہدہ, اور علی والو عہدے ہر دور میں اختلافی رہے. کسی نے آدم کو مانا, کسی نے نہیں مانا, کسی نے نوح کو مانا, کسی نے نہیں مانا, کسی نے موسیٰ کو مانا, کسی نے نہیں مانا, کسی نے عیسیٰ کو مانا, کسی نے نہیں مانا. اللہ نے کہا میں ایک خاتون کو عہدے سے ہٹا کر اتفاقی بناؤں گا کہ اگر مباہلے میں جائے تو نبی کے کام آئے, فدق کا خطبہ دے تو علی کے کام آئے. بلند علی صلوات پڑھے عظمت سیدہ کے اوپر. صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھوں ایک جملہ اور یا نہیں پڑھوں؟ بس بیان میرے آخری مرحلے سے قریب ہو گیا ہے. میں نے توحید پڑھ دیا آپ کے سامنے, سیدہ کی شان بیان کر دی, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں کوئی جملہ مکمل کرتا ہوں تو یہاں سے لے کے وہاں تک مجمع ہاتھ اٹھاتا ہے, نعرے نہیں لگاتا, فقط ہاتھ اٹھا کے نعرے لگاتا ہے نا. میرے نبی نے بھی تو علی کو غدیر میں ہاتھ بلند کر کے مولا بنایا تھا. میں غدیر نہیں پڑھ رہا, لیکن آ جاؤ میرے ساتھ ساتھ تاکہ فیصلہ ہو جائے. نبی نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں وہ غدیر نہیں پڑھ رہا, پھر کہہ رہا ہوں غدیر نہیں پڑھ رہا. 1.25 لاکھ کے مجمع میں نبی نے علی کو ہاتھ پہ بلند کیا, اور کیا کہا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. میری جان قربان نبی کے جملے کے اوپر کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. نبی نے بتلا دیا کہ تلاوت آیات ہم کریں گے, تشریح آیات علی کریں گے. تھکے تو میں ختم ہو جاؤں, مولا بات رکھ کے مل کے آ جاؤ. نبی نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی کو ہاتھ پہ بلند کیا اور کہا جس کا میں مولا فہذا جان قربان میری نبی کے جملے پر تلاوت آیات ہم کریں گے, تشریح آیات علی کریں گے, توضیح آیات ہم کریں گے, تفسیر آیات علی کریں گے, جنگ ب تنزیل قرآن ہم کریں گے, جنگ ب تعویل قرآن علی کریں گے, تاسیس ایمان ہم کریں گے, تکمیل ایمان علی کریں گے, تحریک نبوت ہم کریں گے, تائید نبوت علی کریں گے, زندگی ہم سنواریں گے, تقدیر کو علی پلٹائیں گے, چاند ہم شاہ کریں گے, سورج کو علی لوٹائیں گے. موڈ ہے تو بتائیں, میں آگے جملے پڑھوں نہیں پڑھوں. ہاتھ آپ کے بلند ہوئے ہیں, آخری کلمات ہیں, کہیں بھی گریز لے کے مسائل پہ آ جاؤں گا. نبی نے غدیر میں علی کو ہاتھ پہ بلند کیا اور زبان سے کیا کہا؟ یہ جملہ مذاق نہیں ہے, ہمارا ایمان ہے. من کن تو مولا ہو
فہذا علی المولا. اب آخری کلمات ہے, آپ کی مرضی استقبال کریں جملوں کا, تو میں آگے لے جا رہا ہوں. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. نبی نے سنایا جس کا میں مولا, جس کا میں مولا, جس کا جہاں تک جس کا میں مولا, اس کا یہ علی مولا. یعنی نبی نے علی والوں بتلا دیا کہ قرآن ہمارا, پڑھائے علی, شریعت ہماری چلائے علی, چراغ ہمارا جلائے علی, گرے علم اٹھائے علی, کھڑے صنم گرائے علی, دعویٰ ہمارا شہادت علی کی, اطاعت ہماری مودت علی کی, نبوت ہماری امامت علی کی, رسالت ہماری ولایت علی کی, جلال ہم ہوں گے جمال علی, دین ہم ہوں گے کمال علی, رحمت ہم ہوں گے نعمت علی, برہان ہم ہوں گے حجت علی, شہر علم ہم ہوں گے علم قدر علی, مالک کوثر ہم ہوں گے ساقی کوثر علی, طٰہٰ ہم ہوں گے آل یاسین علی, کتاب مبی ہم ہوں گے امام مبی علی, الستو اولا ہم ہوں گے من کنت مولا علی, مکہ ہم ہوں گے زما علی, اور جہاں ہم ہوں گے وہاں علی. فضائل انبیاء کی میزان ہے علی, اور مصائب انبیاء کی میزان ہے حسین. نبیوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں, بد دعائیں تک دی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا سے طوفان آیا تھا, لیکن ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں, کیا کسی نبی زادی کے کان سے گوشوارہ نوچا گیا؟ حسین کی چھوٹی بچی سکینہ, آپ کی آوازیں بلند ہیں. دیکھو ایک جملہ سننا, اتنی لاڈلی بیٹی تھی کہ جب تک حسین اسے کاندھے پر لے کر لوریاں نہ دیں بچی کو نیند نہیں آتی تھی. تھپکیاں دیتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ وہ گھر حسین کے لیے بیکار ہے جس میں حسین کی چھوٹی بچی نہ ہو. وہ بچی اسے حسین در خیمہ پر چھوڑ کر گئے. بچی نے تماچے کھائے, حسین واپس نہیں آئے. بچی کے کرتے کے دامن میں آگ لگی, حسین واپس نہیں آئے. بچی کے کان سے گوشوارہ نوچا گیا, حسین واپس نہیں آئے. مقتل نگار نے لکھا کہ جب خیموں میں آگ لگی تو شمر لعین ایک خیمے میں داخل ہوا. شمر نے دیکھا, بیٹیوں والے سننا, شمر نے دیکھا کہ ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے, ایک مصلی بچھا ہوا ہے, مٹی کا ایک ڈھیر رکھا ہے. پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں حسین کی بیٹی ہوں. کہا یہ مصلی کیسا بچھا ہے؟ کہا میرا بابا واپس آ کر نماز عصر پڑھے گا. کہا یہ مٹی کا ڈھیر کیسا ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم 3 دن سے ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے, میرا بابا واپس آ کر تیمم کر کے نماز پڑھے گا. یہ وہ منزل تھی جب شمر لعین نے میرے شہزادی کو تماچا مارا اور اب کربلا کے بن میں سورج ڈوبا, غریبوں کی شام آ گئی. اہل حرم جلے ہوئے خیموں کے درمیان بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا, دیکھا کہ باپ کے سینے پر سونے والی بچی نہیں ہے. کہا ام کلثوم سکینہ تمہارے پاس تو نہیں ہے؟ کہا نہیں بہن. کہا ام کلثوم تم سکینہ کو داہنی طرف دیکھتی ہوئی جاؤ اور میں بچی کو بائیں طرف دیکھتی ہوئی جاتی ہوں, اس لیے کہ بھیا رخصت آخر کے وقت اسے میرے حوالے کر کے گیا تھا. علی کی دونوں بیٹیاں شام غریبہ میں آواز دیتی ہوئی چلی, سکینہ سکینہ اگر ہماری آواز سنو تو لبیک کہنا. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں بچی ہے کہاں؟ جب بچی کو نیند آنے لگی, جب تماچے کھا چکی تو آئی میدان میں کچلے ہوئے لاشیں پڑے تھے, بے سر کے لاشیں پڑے تھے. آنے کے بعد کہتی ہے اینا ابھی, اینا ابھی, میرا بابا کدھر ہے, میرا بابا کدھر ہے؟ جب کوئی آواز نہ آئی
تو رک کے کہنے لگی بابا تم کہاں ہو، میں کیسے تمہارے لاشے تک آؤں؟ ایک مرتبہ ایک کٹے ہوئے سینے سے آواز آئی الیہ الیہ، بیٹی میرے پاس آ جا۔ کہتے ہیں نا کہ بچی سینے پر سو گئی، لیکن مجھے معاف کرنا سادات و غیر سادات، سینے میں تو حسین کے اتنے تیر پہوس تھے کہ بچی کو سینے پہ جگہ نہ مل سکی، پہلو میں جگہ ملی اور بچی سو گئی۔ شمر گزرا، شمر نے گستاخی کی، بچی کی آنکھ کھلی، بڑھ کر کہنے لگی شمر مجھے تازیانے نہ مار۔ کہا جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ، مقتل کے جملے ہیں۔ بچی رونے لگی، کہا شمر مجھے میرے بابا کے لاشے کے پاس رہنے دے۔ اب شمر نے ڈانٹا، سکینہ چھوٹے بچے جنگلوں میں لاشوں کے قریب راتیں نہیں گزارتے، جاؤ اپنے بزرگ کے پاس۔ بچی رونے لگی، کہنے لگی شمر مجھے میرے بابا کی میت کے پاس رہنے دے، مجھے 3 تمنائیں پوری کرنا ہے۔ شمر گھبرا گیا، کہا وہ 3 تمنائیں کیا ہیں؟ کہا میری پہلی تمنا، بیٹی کی تمنا، حسین کی یتیمہ کی تمنا سنو گے؟ کہا میری پہلی تمنا یہ ہے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا، میں فرات سے پانی لاؤں گی، بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ ڈالوں گی۔ میری دوسری تمنا یہ ہے کہ میرے بابا کا لاشا اوریا پڑا ہے، میں جنگلوں میں جاؤں گی، درختوں کے پتے چن کر لاؤں گی، بابا کے لاشے پہ ڈالوں گی۔ اور میری آخری تمنا یہ ہے کہ میرے بابا کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، میں راستے میں بیٹھ جاؤں گی، شاید کوئی قافلہ گزرے تو میں پکار کے کہوں گی قافلے والوں ماتل غریب، ایک غریب مر گیا، آ کر اس کی نماز پڑھو۔ آخری جملے، لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، کسی پرسہ دینے والی بوڑھی عورت نے بی بی زینب کا پرسہ دیا اور کہا کہ بی بی یوں تو آپ پر بڑی مصیبتیں آئیں، لیکن بی بی آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ بس یہ سننا تھا کہ شہزادی چیخ مار کر رونے لگی اور کہا سن بوڑھی عورت، ہم آل محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت زندان شام کی مغرب تھی۔ بیٹیوں والے آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ کہا بی بی وہ زندان شام کی مغرب سب سے بڑی مصیبت کیوں تھی؟ کہا بات یہ ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوبتا تھا تو وہ بچی جو باپ کے سینے پر سونے کی عادی ہے وہ رونا شروع کرتی تھی اور پکار پکار کے کہتی تھی بابا بابا آ جاؤ بابا، مجھے اپنے سینے پر سلا لو بابا۔ ایسی کسی رات میں، ایسی کسی لمحے میں، خدا تمہارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ دے، ایسی کسی رات میں شہزادی تھک کے سو رہی ہے، بچی تماچے کھا کے آرام کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں شہزادی نے اپنے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا، ہاتھ پر ہاتھ رکھا، دیکھا چھوٹا سا ہاتھ ہے۔ کہا بیٹی کیا تلاش کر رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہوں۔ اندھیرا تھا نا؟ کہا پھوپھی اماں میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہوں۔ شہزادی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کہا بیٹی تیرا بابا تو مارا گیا؟ کہا نہیں پھوپھی اماں نہیں، میرا بابا ابھی یہی تھا۔ اور پھوپھی اماں میرا بابا اکیلا نہیں تھا، ان کے ساتھ ایک بزرگ تھے، ان کے ساتھ ایک خاتون تھی، اور پھوپھی اماں میرے بابا نے تعارف کرایا تھا کہ بیٹی یہ تیرے دادا حیدر کرار ہے، یہ تیری دادی فاطمہ زہرا ہے۔ آخری جملہ، اور پھوپھی اماں میری دادی نے مجھے اپنی گود میں بٹھلایا تھا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا اور مجھ سے پوچھا تھا بیٹی تیرے کانوں کا درد اب کیسا ہے؟ سیدانیاں اٹھ کے بیٹھ گئیں، بچی کو دلاسا دیا لیکن بچی کا رونا بند نہ ہوا۔ شہزادی زینب نے لیا لیکن بچی کا رونا بند نہ ہوا۔ شہزادی ام فروا نے لیا، شہزادی ام کلثوم نے لیا، تھپکیاں دی لیکن مقتل نے لکھا کہ بچی کا رونا بند نہ ہوا۔ ایک مرتبہ میرا بیمار امام سید سجاد، آخر جملہ، زنجیروں کا لنگر تھام کے اٹھا اور کہا پھوپھی اماں بچی کو مجھے دے دے۔ حسین کی یتیمہ زینب کی گود سے سجاد کی گود میں آئی، سجاد نے تھپکیاں دی اور مقتل نے لکھا کہ بچی واقعاً سو گئی۔ پکار کے کہا پھوپھی اماں بچی سو گئی، آ کر اسے لے جائے۔ شہزادی قریب آئی، بچی کو اپنی گود میں لیا اور ایک جملہ کہا سجاد انا للہ و انا الیہ۔
پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، جنہوں نے دعاؤں کی التماس کی ہے، مریض ہیں، انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ملک کو مستحکم فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کو ہم سب کے لیے باعث عافیت قرار دے۔